اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین، روحانی تجلی چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، میں آج آپ کو عطر، تقصیر محبوب، تقصیر حب، جو بھی اس میں آپ سمجھ لیں، اس کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کلام مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ کافی دنوں سے لوگ مجھے دوست فون کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب آپ کوئی حب کا عمل، کوئی حب کا ایسا نیا کوئی نسخہ ہمیں بتائیں جس سے ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے۔ تو میں آج ناظرین آپ کو تقصیر محبوب، اگر آپ کی اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف محبوب آپ کا کوئی دوست ہی ہو سکتا ہے، لڑکی ہو سکتی ہے، عورت ہو سکتی ہے، آدمی بھی ہو سکتا ہے، آفیسر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی بھی، آپ کا افسر ہو سکتا ہے، آپ کا جس سے پاس کام کرتے ہیں مالک بھی ہو سکتا ہے۔ تقصیر، اس کا میں آپ کو یہ اب عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پر لائک کریں اور سبسکرائب کریں، یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ میں آپ کو فی سبیل اللہ یہ عمل بتاتا ہوں، کوئی آپ سے کوئی معاوضہ نہیں ہے، لیکن یہ جو میں آپ کو آیت بتاؤں گا، اس پر ناظرین آپ کو مجھ سے اجازت لینی پڑے گی، یہ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ عمل کرنے کا مقصد، بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ناظرین کو جتنا اس کا فائدہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے، ایک یہ عطر کی شیشی لینی ہے۔ اب عطر کون سا ہو، اگر ہو سکے تو کھس کھس ایک ہوتی ہے، یا عطر ہنا مہندی کا جس کو کہتے ہیں، یا عطر آپ لیں سندر کا، موتیے کا، گلاب کا، کوئی بھی عطر لیں، ایسی شیشی ہو عطر کی، اور نئی ہو، استعمال شدہ نہ ہو، یہ بھی اس کی شرط ہے۔ اس کے اوپر آپ نے کم از کم یہ 1 تولہ ہونا چاہیے، یہ چھوٹی شیشی نہیں ہو، کیونکہ ایک دفعہ آدمی اگر عمل کرے تو کم از کم اس کو اس کے فائدے کے لیے وہ تقریباً 1 تولہ، ماسا نہیں، تولہ، 1 تولے کی شیشی ہو، تو استعمال شدہ نہ ہو، نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ طہارت، آپ کا جسم پاک ہو اور وہ جگہ پاک ہو جہاں پر آپ نے یہ کام کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ عطر، جو بھی عطر لیں، موتیے کا لے لیں، گلاب کا لے لیں، سندل کا لے لیں، کستوری کا عطر بھی ہوتا ہے وہ لے لیں، جتنے بھی جو آپ کو مہیا ہو سکے۔ تو آپ نے بعد نماز مغرب یا فجر کی نماز کے بعد، اس کے 2 وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ عصر کے وقت کا اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس میں آپ کے پاس وقت تھوڑا ہوگا، عصر اور مغرب کی درمیان جو وقت ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ہوتا ہے، اور آپ جب نماز پڑھیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کے وظیفہ پڑھنے پر زیادہ وقت لگ سکتا ہے، تو اس لیے عصر کی نماز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد۔ مغرب کے پاس بھی 1 گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ آپ نے 2 وقت میں یہ شیشی لینی ہے، اور نئی لینی ہے، بازار سے لینی ہے،
اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہے تو شیشی نہیں ہو اس کا ڈھکن آپ خود کھولیں اس کے اندر آپ ایک چھوٹی سی ایک اور چیز ہوتی ہے یہ سامنے جو یہ میں بتا رہا ہوں، اس کو بھی اتار دینا۔ اچھا، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر یہ پڑھ لیں تو کمال ہے۔ اگر آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھ لیں، جو بھی آپ، لیکن زیادہ بہتر ہے اور اول آخر درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اب ناظرین میں آپ کو آیت مبارکہ بتاتا ہوں اور اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں۔ تو جناب آیت مبارکہ ہے واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ آیت مبارکہ ہے ناظرین، یہ آپ نے 1610 مرتبہ پڑھنا ہے، 1610 مرتبہ یہ اس آیت کے مبارکہ کے عدد ہیں، تو یہ بنتے ہیں 1610۔ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ المستعان علی ما تصفون، یا عزیز، آیت آگے یا عزیز، آیت مبارکہ ہے واللہ المستعان علی ما تصفون یا عزیز۔ جو یا عزیز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، لیکن آیت جو ہے یہ ہے آیت مبارکہ ہے سورۃ یوسف کی۔ اور ناظرین جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے 1610 مرتبہ ایک ہی پیریڈ میں، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی آداب پڑھ لوں، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور 7 دن پڑھنا ہے۔ جیسے اب نیا چاند آیا ہوا ہے، اس میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ جمعرات کو پڑھیں، جمعے کو پڑھیں، سوموار کو پڑھیں، تو کوئی بھی دن لے لیں، لیکن یہ عروج کے دنوں میں یہ تقریباً 13 رجب سے پہلے کسی وقت بھی دن میں آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین اس میں شرط یہ ہے کہ جہاں آپ نے یہ پڑھنا ہے وہ جگہ پاک ہو، پاک صاف ہو، آپ کا جسم پاک ہو، باوضو ہو، اور تصور، اب یہ تصور ایک آدمی کا نہیں ہے، یہ جتنا بھی آپ تفسیر کے لیے کریں گے اس کے بعد جب یہ آپ اس کے اوپر پھونک لیں گے 1610 مرتبہ، تو جب بھی آپ ناظرین کہیں جائیں گے تو اس کے اوپر 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک لگا کر آپ نے اس طرح لگانا ہے، اس کا یہ ڈھکن اتار کر اس کو پھونک لگانا ہے، اوپر سے نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین دیکھیں آپ کو اس آیت مبارکہ کتنا فائدہ پہنچاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش، ہاں جو میں نے پہلے بات کی ہے اس کے لیے آپ کمنٹس میں میرے ساتھ رابطہ کریں، میرا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے میرے اس کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، جو اس کے اوپر کمنٹس میں لکھیں۔ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو مرشد پاک کی اجازت سے میں آپ کو اجازت دوں گا۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔